کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان کی جو سیاست ہے یا ان کا جیل کے اندر رہنا یا ملٹری ٹرائل کی طرف جانا، آئینی اور قانونی پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئینی طور پہ ملٹری ٹرائل آج کی ڈیٹ تک کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. ایک لسٹ پینڈنس کا اصول ہے، جو پینڈنگ مقدمہ ہے اس کا فیصلہ کیے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کرے گا آئین توڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو جنرل پاشا چلاتا ہے، پھر انہوں نے میرے گرائیں جنرل ظہیر صاحب کا نام لینا شروع کر دیا. وہ گئے تو اس کے بعد کہا جی ہمارے سابق دوست ترین صاحب ان کا نام لینا شروع کر دیا. اب کہتے ہیں کہ جنرل فیض چلاتے تھے پی ٹی آئی کو. یہ ساری ایسی گپیں ہیں کہ اگر کوئی چلانے والا ہو جس کا، تو وہ اسی طرح چلتی ہے جس طرح پی ڈی ایم چل رہا ہے، اسی طرح چلتی ہے جس طرح شہباز گورنمنٹ چل رہی ہے، اسی طرح چلتی ہے جس طرح نواز شریف کی 10ویں 11ویں 12ویں 15ویں لانچنگ چلی ہے. اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، سوائے اس کے کہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل یہ کوئی لوکل ایشو نہیں رہے گا، پھر یہ گلوبل ایشو بنے گا. اس لیے کہ وہ ایک گلوبل یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، اس کے امیدوار ہیں دوبارہ. اس لیے کہ وہ ایک گلوبل ایتھلیٹ مانے جاتے ہیں، اس لیے کہ گلوبل آئیکن مانے جاتے ہیں، وہ گلوبل فلنتھراپسٹ مانے جاتے ہیں، اسلامی دنیا کے سب سے بڑے مؤثر اسلامک فوبیا کے حوالے سے آواز بلند کرنے والے مانے جاتے ہیں، اور وہ ایک آئینی جدوجہد کرنے والے مانے جاتے ہیں پوری دنیا میں. تو یہ مذاق نہ بنوائے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید ایک اثاثہ تھے ہمارا، اسے ضائع کر دیا گیا، اور وہاں پہ وہ یہ خدشے کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا دیا جائے گا. کیا وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اگر وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، جنرل فیض حمید نے مجھ سے ایک دفعہ رابطہ کیا تھا جب آرٹیکل 6 کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں گفتگو ہو رہی تھی. ایک سے زیادہ مرتبہ رابطہ کیا تھا. انہوں نے میری اوپینین مانگی تھی. وہ لیگل اوپینین ہے، بٹوین کلائنٹ اینڈ دی لائر، پریولیجڈ گفتگو ہے. میں نے ان کو اپنی اوپینین دے دی تھی. وہ آپ مجھے یہ بتائیں، جو شخص ایسی ایجنسی جس کو ہم کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی پرائم ایجنسی ہے، اس کا 6 سال جو سربراہ ہو وہ اثاثہ نہیں ہے؟ کیا وہ غدار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سازشی ہو سکتا ہے؟ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اثاثہ ٹھیک کہا ہے نا عمران خان نے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان نے اس تجربے کی بنیاد کے اوپر یہ کہا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک وکیل کے والد تھے، وہ وکیل بلوچستان میں، وہ اپنے خاندانی کسی جھگڑے میں میاں بیوی کا تھا یا کیا تھا، اس میں وہ مارے گئے. تو اس ایف آئی آر میں بھی انہوں نے ایک ضمنی کاٹ کے عمران خان کا نام لکھ دیا. تو کیا اس سے پہلے اس طرح کے مذہقہ خیز انہوں نے اپنے تماشا بنانے والے مقدمے نہیں بنائے؟ یہ سارے مقدمے نہیں ہیں، یہ پتلی تماشا ہے. اچھا سر، ابھی جلسہ لاسٹ کویسچن. جی، ابھی جلسہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں. جماعت اسلامی نے بھی کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا ہے، باقی جماعتوں نے بھی جلسہ کیا ہے. لیکن پی ٹی آئی جلسے کی اب تیاریاں کر رہی ہے، لیکن حکومت جو ہے اس نے تمام صوبوں سے جلسے کی تیاریاں کر نہیں رہی ہے. تیاریاں ہیں، تیاریاں کر چکی ہے پی ٹی آئی. یہ اس کو کہتے ہیں نا کھلا تضاد، وہ ہے کہ کچھ جلسے ان کو حلال لگتے ہیں، کچھ حرام، کچھ سٹن ان کو ٹھیک لگتے ہیں، کچھ ریڈ زون میں بھی غلط. اور جو کیا ہے، کل ریڈ زون میں بھی مولویوں کی مذہبی جماعت نے احتجاج کیا ہے. تو ریڈ زون کیا ہے جی؟ ریڈ زون پاکستان کا حصہ نہیں ہے، احتجاج کیا جا سکتا ہے. وہاں بھی لوگوں کو ہر جگہ احتجاج کا حق ہے. دنیا میں ساری جگہ احتجاج کا حق ہے. نیو یارک میں کون سا ریڈ زون ہے مجھے یہ بتائیں؟ واشنگٹن میں کون سا ہے؟ لنڈن میں کون سا ریڈ زون ہے؟ دہلی میں کون سا ریڈ زون ہے؟ بنگلہ دیش میں ریڈ زون اڑا کے رکھ دیا نوجوانوں نے. تو اس طرح سے یہ جو ریت کی دیواریں ہیں، ان سے تبدیلی نہ پہلے رکی ہے اور نہ اب رکے گی. جلسہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پاکستان سے نا امید کیا جا رہا ہے، یوتھ کو پاکستان سے متنفر کیا جا رہا ہے. یوتھ کو ولن سمجھتے ہیں اپنا. بھائی اپنے بڑھاپے پہ رحم کرو، جب ریٹائر ہوگے تمہیں یوتھ کی ضرورت پڑنی ہے، تمہارے گھر کی یوتھ کی ضرورت. وہ یوتھ جس کی بچیاں وہ گھر کا خرچ چلا رہی تھی، وہ گھر کے اندر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اپنا کسی کا اگر کوئی پردے کا تصور تھا، کسی کا پرائیویسی کا تصور تھا، کسی کا اگر اکیلے بیٹھ کے کام کرنے کا تصور تھا، تو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ تصور سارا ان کا وہ اللہ کے دیے ہوئے حقوق میں بھی یہ مداخلت کر رہے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کے دیے ہوئے حقوق میں بھی یہ مداخلت کر رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا لمبا عرصہ یہ مداخلت جاری رہ سکے، اس کا اینڈ آنے والا. اور میں نے عدالت میں یہ بھی کہا ہے، میں نے کہا جج صاحب کہ 2 راستے ہیں لوگوں کو فتح کرنے کے. ایک دل کے ذریعے جاتا ہے، دوسرا بندوق والا ہے. بندوق سے نہ پہلے فتح ہوا، نہ اب کسی نے فتح ہونا ہے.
اس لیے یہ زور نہ لگایا جائے عمران خان کو ملٹری ٹرائل کورٹس میں لے جا کے کسی کو ڈرا لیں گے یا کسی کو دھمکا لیں گے یا توڑ دیں گے عمران خان کو. وہ نہیں ٹوٹے گا, نہ اس کے لوگ ٹوٹیں گے, نہ یہ قوم ٹوٹے گی. ٹوٹے گا وہ جو اس قوم کو توڑنے کی کوشش کرے.